أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات. خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس ماہ مبارک کو درک کر سکیں اور اس ماہ مبارک میں شبۂ قدر شبۂ علی مرتضیٰ کو بھی ہم پا سکیں. ہماری کوشش ہے ان چند راتوں میں ہم اس عظیم شخصیت کو سمجھ سکیں، اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو پتہ تو ہیں لیکن کم بیان ہوتی ہیں یا ان پر کم سوچا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت میں سے صرف امیر المؤمنین کو ظاہری طور پر حکومت ملی اور آپ نے خلافت ظاہریہ کے منصب سے حکومت چلائی. اس حکومت کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں اور کم گفتگو کرتے ہیں. ایک ایسی مثالی حکومت، بہترین حکومت اور حکمرانی کا سنہرا دور، اس کا یا تو ذکر ہوتا ہی نہیں ہے یا اس کا ذکر بنی عباس اور بنی امیہ کے پراپیگنڈے کے زیر اثر ہوتا ہے. امیر المؤمنین کی حکومت ہم عقیدے کے لحاظ سے تو اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے بہتر کوئی حکومت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن تاریخی اسناد کی نظر سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، حقائق کے نگاہ سے بھی دیکھنا ہوگا، ایک عام انسان کو بھی ہمیں بتانا ہوگا، عام مسلمان کو بھی بتانا ہوگا. ہم صرف امام علی کے نگاہ میں حکومت کیا ہے اور آپ نے کیسے حکومت کی، اور جس طرح امیر المؤمنین نے فرمایا کہ مجھ پر اس سے بڑا اور ظلم نہیں ہو سکتا کہ میرا نام ان کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے. میرا نام لیتے ہیں اور اوروں کا نام لیتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہم دیکھیں کہ کس کی حکومت اچھی تھی، علی کی حکومت اچھی تھی یا فلان کی حکومت اچھی تھی، کس کی سیاست اچھی تھی، سیاست علوی کیا ہے، باقی سیاست کیا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو پروپیگنڈا بنی امیہ کا، بنی عباس کا رہا، اس کی وجہ سے علی کو ایک ناکام سیاستدان کہا جاتا ہے. علی وہ جسے سیاست کرنی نہیں آتی تھی، علی وہ جسے حکومت کرنی نہیں آتی تھی، اور مشورے دیتے ہیں کہ اگر علی یہ نہ کرتے تو ان کی حکومت چلتی رہتی، اگر یہ کمپرومائز کر لیتے تو ان کی سیاست بہتر ہو جاتی. ہمارا قصور نہیں ہے، ہم نے اس قسم کی سیاست میں آنکھ کھولی ہے جہاں سیاست کہتے ہی خیانت کو ہیں. تو ہمیں پھر حقیقی سیاست نہیں لگتی. ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقی سیاست مدار کو، سیاستدان کو سیاست نہیں آتی تھی. اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علی کتنے بڑے سیاستدان تھے، اسے پھر سیاست کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاست کیا ہے. ہمیں سیاست سے دور ہونا چاہیے، سیاست کے نزدیک ہونا چاہیے. سیاست اور دین الگ ہیں یا ایک ہیں؟ اور اسی نعرے کے تحت آج کل ہمارے بہت سے لوگ سیاست میں ہیں کہ سیاست اور دین تو الگ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ہم سیاست میں ہیں. اور جس سیاست میں ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا دین سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سیاست علوی نہیں ہے. وہ جو عین دین ہے وہ سیاست علوی ہے.
اس سیاست علوی کو آپ کہتے ہیں کہ امام کو سیاست نہیں آتی تھی، کیونکہ ہمیں سیاست نہیں آتی ہے۔ ہم آج اگر، اور لکھا ہوا بھی ہے، لوگوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کو سیاست نہیں آتی تھی، اس پہ کتابوں میں بھی لکھا گیا، تقریروں میں بھی کہا جاتا ہے، بیانات میں بھی آتا ہے، اور پھر اس کے لیے کچھ چیزیں پیش بھی کی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں سیاست یہ تھی اور علی نے ان کاموں کو انجام نہیں دیا۔ ہمیں سیاست کو، موجودہ سیاست کو سمجھنا ہوگا کہ موجودہ سیاست کا بانی کون ہے اور موجودہ سیاست کے اصول کیا ہیں، کہ ان اصول کے مطابق، ان پرنسپلز اور ویلیوز کے مطابق ہم کہیں گے کہ یہ سیاستدان کامیاب ہے اور یہ سیاستدان ناکام ہے۔ ہمیں یہ تو پہلے سمجھنا ہوگا، بیس کو ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا، اس کے بعد ہم کامیابی اور ناکامی کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سیاست امیر المومنین کی سیاست ہے، وہ تو اس طرح ڈاکومنٹ نہیں ہوا۔ اس کے مقابلے میں عمرو بن عاص کی سیاست ہے، وہ بھی ڈاکومنٹ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب مغرب میں سیاست ڈاکومنٹڈ ہوئی تو وہاں جس شخص نے سیاست کو ڈاکومنٹ کیا اور جس کے اسکول آف تھاٹ کو آج بھی مانا جاتا ہے، اسے میکیاویلین کہتے ہیں۔ یہ ایک اٹیلین فلاسفر تھا، اس نے ڈاکومنٹ کیا، اس کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، آج بھی پڑھایا جاتا ہے، آج بھی ویسٹرن یونیورسٹیز میں اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس نے ہمیں بتایا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ اب اس کی سیاست کو پر ہم جب علی کی سیاست کو پرکھیں گے تو پھر علی کی سیاست ناکام ہی نظر آئے گی۔ ہم اس کی سیاست کے بنیادی اصول اگر پڑھیں تو پہلا اصل یہ ہے کہ پہلا پریگمیٹک ہوتا ہے سیاست۔ پریگمیٹک کا کیا مطلب ہے؟ کہ سیاست حقیقت پر استوار ہوتا ہے، اس میں پریکٹیکل فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ واقعیت کیا ہے اور پریکٹیکل کون سی چیزیں صحیح ہیں اور کون سی چیزیں صحیح نہیں ہیں، تھیوریٹیکل کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ دیکھا نہیں جاتا ہے۔ اگر آپ کو پریکٹیکل سب دیکھنا ہے، پریکٹیکل دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا چیز میرے فائدے میں ہے اور کیا چیز میرے فائدے میں نہیں ہے۔ جو میرے فائدے میں اگر میں نے اسے حاصل کر لیا، اور فائدہ بھی کس چیز کا؟ تھیوریٹیکل نہیں، پریکٹیکل فائدہ۔ پریکٹیکل فائدے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کے میٹیریل بینیفٹس اگر آپ کو مل گئے تو آپ نے سیاست اچھی کی، اور اگر میٹیریل بینیفٹ آپ کو نہیں ملے تو آپ کی سیاست اچھی نہیں ہے۔ اب اگر علی کی سیاست کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ میٹیریل ویلیوز کو یا میٹیریل بینیفٹس کو جو حاصل کر لے وہ اچھا سیاستدان، اور جو تھیوریٹیکل ویلیوز کی وجہ سے، پرنسپلز کی وجہ سے، قیم کی وجہ سے، مبادی کی وجہ سے، ویلیوز اور اقدار کی وجہ سے اقتدار کو ٹھکرا دے، وہ برا سیاستدان۔ اسی طرح ہو گیا نا جی۔ اگر انسان نے سیاست صرف مادی منافع کو حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے، اور اچھا سیاستدان وہ ہے جو مادی منافع حاصل کر سکتا ہو، تو پھر علی اچھا سیاستدان نہیں ہے۔ آپ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی، یعنی یہ والی سیاست نہیں آتی تھی کہ اپنے ذاتی منافع حاصل کریں، یعنی آج کل کی سیاست جو بھی کرنا پڑے آپ اپنے ذاتی منافع حاصل کریں، آپ کو جتنے بھی یو ٹرن لینے پڑیں، جتنے بھی سرپرائز دینے پڑیں یا سرپرائز لینے پڑیں، آپ کرسی نہ چھوڑیں۔ اگر کرسی سے چمٹے رہیں تو آپ اچھے سیاستدان، اگر کرسی چلی گئی تو آپ اچھے سیاستدان نہیں ہیں۔ علی کی نظر ایسی نہیں، ہم ابھی علی کی نظر پہ آتے ہیں، ہم ابھی آج کی سیاست کو سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا جو اس کا اصل ہے، بنیادی اصل، اور اس کا آرٹیکل ہے دی اینڈس جسٹیفائی دی مینس۔ اینڈ جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ جو مینس ہیں، جو وسیلے ہیں، جو ذرائع آپ نے استعمال کیے ہیں اقتدار تک پہنچنے کے لیے، منافع کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی مصلحتوں کو پانے کے لیے، وہ ذرائع، وہ وسائل اچھے برے نہیں ہوتے۔ وہ کب اچھے برے ہوتے ہیں؟ وہ دیکھنا ہوتا ہے اینڈ کیا ہوا ہے۔ اینڈ جسٹیفائی کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی چیز کو جو مورلی رانگ ہے، اس کے ذریعے کسی ایسے آؤٹ کم تک پہنچتے ہیں جو اخلاقاً صحیح ہے،
میرے ساتھ ہے نا؟ اگر اخلاقاً وہ چیز جو آخر میں آپ کے ہاتھ میں آئی وہ اخلاقاً صحیح ہو تو اسے اس اخلاقاً صحیح کو یا اس منفعت اور اس مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی غلط کرتے رہیں وہ سب صحیح ہو جائیں گے. اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے موجود ہے. تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جرم تاریخ معاصر کا ایٹم بم مارا گیا. ایٹم بم مارنا مورلی ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا یہ ٹھیک تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ہم وکٹری حاصل نہیں کر سکتے تھے, اس کے بغیر ہم جنگ ختم نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ اس کا آؤٹ کم اچھا ہے. اس لیے جو بھی اس کے مقدمات ہیں ان کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اخلاقاً کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اخلاق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. جس سیاست میں یہ ہم آپ بھی پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں نا, انہی کو پڑھ کے ابھی ہمارے سیاستدان تو یہ بھی نہیں پڑھتے, ان کو کرتے دیکھ کے کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نقالی کرتے ہیں. ان کو ان ویلیوز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ویسٹرن ورلڈ میں پولیٹکس کن بنیادوں پہ استوار ہے وہ بھی پتہ نہیں. ان کی تقلید کیے چلے جا رہے ہیں, اندھی تقلید, جیسے کہ ہر چیز میں اندھی تقلید کیے چلے جا رہے ہیں. اگر اسے سیاست کہتے ہیں کہ ہر غلط اور صحیح کو انجام دو تاکہ اقتدار, جو آخری آؤٹ کم کیا ہے ان کا اقتدار ہے, سیاست کا آخری آؤٹ کم اقتدار ہے, اقتدار رہنا چاہیے, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جو جی میں آئے کرتے رہیں, کوئی اخلاقاً یہ نہیں ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے, کوئی پرنسپل نہیں ہے, کوئی ویلیوز نہیں ہے, کوئی اقدار نہیں ہے, کوئی قیم نہیں ہے, کوئی اخلاق نہیں ہے, کوئی ایتھکس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ سیاست ہے تو امیر المؤمنین کی سیاست صحیح نہیں ہے, غلط ہے. امیر المؤمنین کی سیاست کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں دخلت علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب, صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. واقعہ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے, کوئی نئی چیز آپ کو پیش نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے آپ اس میں سے اب اس تناظر میں صرف ہم نے دیکھنا ہے, تناظر نیا ہے. ابھی حدیث بھی آپ کی سنی ہوئی ہے, کچھ جوان بچوں کو شاید پتہ نہ ہو. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین کے پاس آیا اور بذیقار وہو یخصف نعلہ, ذیقار کہتے ہیں ایام حرب میں, جنگ کے ایام میں, جنگ کے دنوں میں, جنگ چل رہا تھا, فتنے کے ایام تھے, امیر المؤمنین جنگوں میں تھے. اس میں جب میں امیر المؤمنین کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں اور جوتا کو سی رہے ہیں, اپنا جوتا سی رہے ہیں. ابن عباس سے امیر المؤمنین خود پوچھتے ہیں فقال علی ما قیمت ھذا النعل, ابن عباس اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ ایک جوتا ہے, اتنا پھٹا ہوا ہے, اتنی بار اسے سیا ہوا ہے, اتنے پیوند اس میں پہلے ہی لگ چکے ہیں کہاں؟ ایام جنگ میں ہیں. جنگ میں جو سپاہ سالار ہے اس کو تو چھوڑیں, جو سپاہی ہوتا ہے اسے بھی بہترین جوتے دیے جاتے ہیں, اسے بھی زیادہ خرچ نہیں گنا جاتا, اسے بھی تجمل گرائی نہیں گنا جاتا. وہ کہتے ہیں بھئی جنگ ہے, جوتا اچھا ہونا چاہیے, بھاگنا پڑ سکتا ہے. لیکن علی کو اچھا جوتا نہیں چاہیے تھا. علی نہ کسی بھاگتے ہوئے کو تعاقب کر کے مارتا ہے, نہ کسی سے خود فرار کرتا ہے. ابن عباس اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے کیا کہا؟ فقلت لا قیمت لہا, اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. کاش علی ہم سے پوچھتے کہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے, وہ جوتا جو علی کے ہاتھوں میں ہو. اس جوتے کی قیمت کو ابن عباس نے نہیں سمجھا. وہ جو علی کے پاؤں میں ہے وہ بھی بہت قیمتی جوتا ہے, جو علی کے ہاتھوں میں آ گیا ہے اور علی اسے سی رہے ہیں. ابن عباس سے کہہ رہے ہیں ابن عباس اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ ابن عباس کہتا ہے اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. بیان کروں گا اسے, میں تفصیل سے بعد میں بیان کروں گا.
امیر المؤمنین کی حیات میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی حکومت میں کوئی غریب نہیں باقی رہا تھا. ابھی ہم میں سے جس کا بھی جوتا ہو، جتنا بھی خراب ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ ابھی اگر دیں تو ہیں یا نہیں ایسے فقیر جن کو وہ جوتا چاہیے؟ لاکھ دفعہ وہ فقیر بھی جب پھینک دے تو اس سے بھی بڑا فقیر موجود ہے آج کل کہ اس کو پھر بھی وہ جوتا چاہیے. وہ جوتا ابھی جو سے امیر المومنین پہن کے جنگ کر سکتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یعنی اتنا غریب کوئی ہے ہی نہیں جو اس جوتے کو اٹھائے. اس حکومت کی اس حیثیت کو کہ مہنگائی ختم کی ہے امیر المومنین نے، ہمیں نہیں بتایا جاتا. آج جب پریشان ہوتے ہیں اور مہنگائی حکومتوں سے ختم نہیں ہوتی ہے تو نہیں پتہ چلتا کہ اس مہنگائی کو کیسے ختم کیا جائے. اس جوتے کی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب علی اپنے جوتے کی قیمت خود بتا رہے ہیں. واللہ لہی احب الی من امرأتکم، یہ جوتا مجھے تمہاری حکمرانی سے زیادہ پسند ہے. یہ جوتا میرا محبوب ہے، اسے میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن یہ خلافت، یہ حکومت، اس کی اس جوتے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اب علی کی سوچ اور ہے، آج کل کے لوگوں کی سوچ ہی اور ہے. آج کل کا حقیر انسان علی کی سوچ کو نہیں پہنچ سکتا ہے، علی کی حکومت کو کہاں پہنچے گا؟ اور پھر علی کو ناکام کہیں، نعوذ باللہ، کہ علی کو حکومت کرنا نہ آئی، علی کو سیاست کرنا نہیں آئی. علی کی بات کو سمجھو تو، علی کے نظریے کو سمجھو تو. علی نظریات پر، علی قیمز، ویلیوز، پرنسپلز پر حکومت کرتا ہے. علی دلوں پر حکومت کرتا ہے. علی چند دنوں کے لیے حکمران نہیں ہے کہ ان چند دنوں کی حکومت کے لیے سب غلط صحیح سب کچھ کرے. قیامت تک کا معیار قائم کرنا ہے. قیامت تک مؤمنین کے دلوں پر حکومت کرنی ہے. قیامت تک اولیاء اللہ کی رہنمائی کرنی ہے. تمہاری یہ حکومت میرے اس جوتے سے بھی کمتر ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اگر یہ جوتے سے بھی کم تھا تو اس کے لیے لڑائی کیوں کی، اس کے لیے جنگیں کیوں کی؟ یہ بھی سمجھنے کا ہے. اور اس سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ اگر علی کا حق تھا تو علی نے کیوں جنگ نہیں کی، علی نے کیوں نہیں لیا؟ ایک جوتے سے سب سمجھا دیا کہ تمہاری یہ حکومت جس کے بارے میں مجھ سے آ کے سوال کرتے ہو کہ کیوں جنگ نہیں کی، کیوں تلوار نہیں اٹھائی، اگر حق آپ کا تھا، حق میرا تھا، لیکن اس جوتے سے بھی کمتر اس کی حیثیت تھی. اچھا، اس کی جوتے سے کمتر حیثیت کیوں ہے؟ تمہاری نسبت دے کے کہا ہے. جسے تم حکومت سمجھتے ہو، جسے تم اقتدار سمجھتے ہو، جس کے لیے تم خون کی ندیاں بہا دیتے ہو، اس کے لیے علی کی نگاہ میں وہ اس جوتی سے بھی کمتر ہے. پھر علی کیوں جنگ کرتا ہے؟ الا ان اقیم حقا. علی اگر اس منصب پر ہے تو حق کو قائم کرنے کے لیے ہے. علی اس منصب پہ مادی منفعت کے لیے نہیں ہے. علی پریگمیٹک نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کو دیکھو، ابھی دیکھو کہاں تمہیں پریکٹیکل اور حقیقی منفعت اور تمہاری مصلحت کہاں ہے. اگر حکومت کو باقی رہنے کے لیے ایک دو گورنر کو چند سال رہنے دو تو کیا حرج ہوتا ہے؟ کسی کو ایمنیسٹی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی ایمنیسٹی حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار حق کو برگزار کرنے کے لیے ہے. حق کو پائمال کر کے حق برگزار نہیں ہوتا. علی حق پائمال نہیں کر سکتا. یعنی غلط کام کرنے، غلط فیصلے کرنے یا اپنی مادی منفعت کے لیے دوسروں کی طرح سیاست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حق کو پائمال کرو. حق کو پائمال کر کے حاصل کیا کرنا ہے؟ جس کی حکومت کا مقصد کیا ہے؟ الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا.
اگر کسی کمزور کی، کسی مظلوم کی حمایت ہو سکتی ہے اس مسند کے ذریعے تو پھر اس کی قیمت ہے، اگر اس اقتدار کے ذریعے حق قائم ہو سکتا ہے تو اس کی قیمت ہے، اور اگر نہیں یہ صرف تمہارا اقتدار ہے اور ہوس ہے اور مادی منافع ہیں تو یہ جوتی سے بھی کم تر ہے۔ یہاں امیر المومنین نے اپنی زندگی کے آخر میں ایسی کامیاب حکومت کرنے کے بعد، انتہائی مثالی حکومت کرنے کے بعد، اس دنیا میں جتنے مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کا حل عملاً پیش کرنے کے بعد جب حسنین کو وصیت کرتے ہیں وَقُولَا بِالْحَقِّ، حکومت کس لیے ہے؟ حق کے قیام کے لیے ہے، حکومت نہیں، یہ ساری زندگی ہی حق کے لیے ہے۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، حسنین جو خود حق ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم حق ہو کر حق بولو۔ علی مع الحق والحق مع علی، جس کے ساتھ حق ہے وہ حق کو قائم کرنے کے لیے اقتدار میں آئے گا، وہ حق کو قائم کرنے کی وصیت کرے گا۔ حق قائم نہیں ہو سکتا، حق میں آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حق سمجھ میں نہ آئے۔ سمجھ میں آنا ضروری ہے پہلے کہ حق ہے کہاں، اور حق ایسی ایسی حقیقت ہے، ایسی آشکار حقیقت ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کہے مجھے پتہ نہیں چل رہا حق کہاں ہے۔ بھئی حق کے تو میں ساتھ ہوں لیکن حق ہے کہاں مجھے اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو حق پتہ نہ چلے کہاں ہو، دو صورت میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، یا آپ غفلت میں ہوں یا آپ جاہل مرکب ہوں۔ جو انسان غافل ہو جائے، اپنی معرفت نہ رکھتا ہو، خود اپنے آپ کو ہی نہ پہچانتا ہو تو اس کو حق کیا پتہ چلے گا؟ اسی لیے انسان جوان ہم عرض کرتے ہیں اپنے آپ کو پہچانو، اپنی انسانیت کو، اپنی قدر و منزلت کو پہچانو، حق خود بخود واضح ہو جائے گا۔ اور جو جاہل مرکب ہیں ہمارے دور میں بہت ایسے جاہل مرکب گھوم رہے ہیں جو خود نہ فقط حق پر نہیں ہیں، حق پر اپنے آپ کو سمجھ کر ساری دنیا کو اس ناحق پر دعوت دیتے ہیں اور حق پر موجود لوگوں کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جاہل مرکب میں ہیں، ان کو اپنے جاہل ہونے کا بھی علم نہیں ہے۔ وَعْمَلَ لِلْأَجْرِ، امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں حسنین سے بہت اہم ہے، یہ نظریہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر نظریہ سمجھ میں نہ آئے، اگر ساری بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو علی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، حق بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو توحید اور نبوت و معاد سب سمجھ میں آئے تو پھر امامت بھی سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ کو یہ سب سمجھ میں نہ آئے تو امامت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، سب سمجھنا ہوگا، اور سب سمجھنے کا راستہ قرآن ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن ہمیں ہدایت کرے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب کیا کیا جائے؟ حق کے ساتھ رہنا ہے، قولا بالحق، اس کا راستہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں اصل میں نصیحت ہے، ہمیں وصیت ہے۔ تم حق کا ساتھ دو، حق بولو، اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ عمل کرنا ہوگا۔ وَعْمَلَ لِلْأَجْرِ، جو بھی عمل کرو وہ آخرت کے لیے انجام دو۔ حق کا ساتھ کیوں نہیں دیں گے؟ یا خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے۔ یا تو آپ کو خوف ہوگا کسی ڈکٹیٹر کا، اس لیے آپ حق کا ساتھ نہیں دیں گے، یا آپ کو لالچ ہوگی کسی وزارت کی، کسی پوسٹ کی، کسی نوکری کی، تب آپ حق کا ساتھ نہیں دیں گے۔ امیر المومنین آپ سے کہہ رہے ہیں حق کا ساتھ دو، اور جو بھی عمل اٹھاؤ، جو بھی قدم اٹھاؤ وہ حق کے ساتھ ہوگا، یا وہ حق پر ہوگا یا وہ ناحق کے ساتھ ہوگا۔ ہمیشہ اجر کو نظر میں رکھو، آخرت کو نظر میں رکھو۔ اگر خوف کی وجہ سے کوئی قدم اٹھاتے ہو تو خوف خدا دل میں پیدا کرو، تم حق کے ساتھ رہو گے۔ خوف کی وجہ سے حق سے منحرف نہ ہونا، کہ سب سے بڑا خوف خوف خدا ہے، جہنم کا خوف ہے۔ اگر کسی لالچ کی وجہ سے ادھر ادھر جا رہے ہو تو جنت کی لالچ کرو، بہشت کو نظر میں رکھو۔ قولا بالحق وعملا للأجر وکونا للظالم خصما،
یہ حکومت امیر المومنین بھی یہی ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو نہیں ہے، ظالم کو تنہا کرو نہیں ہے، ظالم کے دشمن بن جاؤ. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. یہ زندگی، انسانی زندگی یہ ہونی چاہیے، الہی زندگی یہ ہونی چاہیے. اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو اس لیے سیاست میں آنا چاہیے، اس لیے سیاست میں نہیں آنا چاہیے کہ کسی ظالم کا ساتھ دے کہ آپ کہیں ہمیں کچھ منفعت حاصل ہو جاتی ہے. ابھی کیا منفعت حاصل ہوتی ہے؟ آپ کو ظالم کا ساتھ دے کے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ آپ کو یہی منفعت، مادی فائدے حاصل ہوتے ہیں. اگر مادی منفعت حاصل ہوتی ہے، وہ اگرچہ اقتدار ہی کیوں نہ ہو، اقتدار اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، وہ جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے لیے آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں. سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے. پریکٹیکل لائف میں اگر سمجھ میں ہمیں آ جائے تو پھر بات ہی کیا ہے، پھر تو مسائل ہمارے سارے حل ہو جائیں. ہم سے مراد پورے ہم عالم اسلام کے لیے کہہ رہے ہیں. البتہ یہ ہے جو عہد نامہ مالک اشتر ہے، شاید جوانوں نے پڑھا ہو، مجھے اس 2-4 دنوں میں موقع ملے گا، اس سے میں کچھ کوٹ کروں گا. وَقُولَ بِالْحَقِّ وَاعْمَلَ لِلْأَجْرِ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. آؤ سیاست میں، سیاست علوی کرو. اگر کوئی مرد ہے آؤ کرو، اور پھر دشمن کے خلاف، ظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے، ظالم سے کا دشمن ہو جائے، بتائے کہ میں ظالم کا دشمن ہوں. اور اگر ظالم اسے خریدنا چاہے کچھ چیزوں کے ذریعے، کچھ منفعت کے ذریعے، کسی پوسٹ کے ذریعے، کسی ٹکٹ کے ذریعے، کون نہیں، مجھے نہیں چاہیے. میری سیاست یہ نہیں ہے میں چند ٹکٹ لے لوں، میری سیاست یہ نہیں ہے کہ میں چند مادی منافع حاصل کر لوں. وہ مادی منافع بے شک آپ کے، میں اپنی شخص کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے حاصل کر رہا ہوں. نہیں، مادی منفعت کے لیے علوی سیاست ہے ہی نہیں. وہ شخص کی منفعت ہو یا وہ قوم کی منفعت ہو، علوی سیاست کیا ہے؟ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا اور مظلوم کی حمایت کرنا. اگر سمجھ میں آتا گیا تو مشکلات میں ہمارے اضافہ ہوتا جائے گا. یہ میں بتا دوں، یہ نا ہماری مشکلات حل نہیں ہوں گی، ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اسے مزید کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. جو ہم جسٹیفیکیشنز دیتے آئے تھے ان کی وہ جسٹیفیکیشنز بھی ختم ہو جائیں گے، اور سارا مسئلہ بگڑا یہیں سے ہے اور بنے گا یہیں سے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں، دوسرے روایت پہ آ جائیں. وَاللَّهِ لَوْ أُعْتِيتُ أَقَالِيمَ السَّبْعَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا. علی اسم جلالہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اقلیم سبع مل جائے، 7 آسمان اور ان کے نیچے موجود جو کچھ ہے وہ مجھے مل جائے، یعنی پوری کائنات مجھے دے دی جائے. اس زمانے کے لوگوں نے نہ جانے کیا سمجھا کہ پوری کائنات کتنی سی ہوتی ہے. آج کے لوگ جو جتنا سمجھے ہوئے ہیں کائنات اس سے بہت زیادہ ہے. علی جب یہ فرما رہے ہیں تو کائنات کی آخری حدود تک علی کی نظر ہے کہ اگر یہ پوری کائنات مجھے دے دی جائے اور مجھ سے صرف ایک مطالبہ کیا جائے تو میں پوری کائنات کے اقتدار کو ٹھکرا دوں گا. یہ ایک مطالبہ پورا نہیں کروں گا. مطالبہ کیا ہے؟ علی ان اعصی اللہ فی نملۃ، کہ پوری کائنات کی حکومت تجھے دی جائے گی اور اس آسمانوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب بھی تجھے دے دیا جائے گا. ایک چونٹی پر ظلم کرنا ہے. وہ جو ایک جو کا دانہ لے کر جا رہی ہے وہ اس کے منہ سے چھیننا ہے. علی نہیں کرے گا. ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ ہمیں تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. بھئی چونٹی سے دانہ چھیننا حرام ہے؟ حرام ہے؟ نہیں. مکروہ ہے؟ نہیں. نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے. اور علی کس قیمت پر کہہ رہا ہے؟ پوری کائنات کی حکمرانی کے لیے. یہ دانہ اگر چھیننا پڑتا ہے علی نہیں چھینے گا. نہ حرام نہ مکروہ، پھر کیوں نہیں چھینے گا؟ اگر میں سمجھا سکوں، علی واسطہ در فیض ہے.
یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا. علی کہتا ہے میں چھیننے والے مقام پر آ کر کیا پاؤں گا جب میں دینے والے مقام پر ہوں. اس چونٹی کو بھی کس نے دیا ہے؟ اس چونٹی کو بھی جو مل رہا ہے اس میں دینے والے مقام پر ہوں. میں واسطہ در فیض ہوں. نہ جانے میں پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا، بچوں کے لیے آسان کرنے کے لیے. یہ کون سا مقام ہے؟ دینے والا مقام کون سا ہے اور لینے والا مقام کون سا ہے؟ اگر یہ سمجھ میں آ جائے، میں اگر مثلا آپ مجھے فرض کر لیں اپنے ہاتھ میں اگر دینے والے مقام پر ہوں تو مجھے آپ جو بھی آفر کر دیں میں بھکاری نہیں بنوں گا. ٹھیک ہے نا؟ میں کہوں گا نہیں بھائی، بھکاری کو اتنا زیادہ ملتا ہے، زیادہ ملے کم ملے، میں لینے والوں میں جانا ہی نہیں چاہتا. خدا نے مجھے عزت دی ہوئی ہے، مجھے دینے والا بنایا ہوا ہے. ایک شخص ہے، صرف یہ لینے دینے کو میں سمجھانے کے لیے، بچوں کو آسان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک شخص ہے، وہ حرم میں امام رضا میں آتا ہے. آج سے 30 سال پرانا واقعہ ہے. حرم امام رضا میں آتا ہے. اور کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بینک کرپٹ ہو گیا تھا. بزنس مین تھا، تہران میں ہوتا تھا. وہ بینک کرپٹ ہو گیا، اس کا سارا کاروبار ختم ہو گیا. اس کے قرضے اس پہ اتنے آ گئے، صبح شام قرض خواہ جو ہیں وہ دروازے پہ، اس پہ کیس. وہ مشکل میں آ گیا. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ پیسے جوڑو، میں امام کے پاس جاتا ہوں، مشہد جاتا ہوں، وہاں سے میں مدد مانگوں گا، شاید امام کوئی میری مدد کر دیں، ہماری یہ مشکل شاید آسان ہو جائے. اس کے اپنے پاس تو کوئی پیسہ رہا نہیں تھا. بیوی نے کچھ پیسے جوڑے، اس کو کرایہ کر کے دیا، اور وہ ان پیسوں کو جیب میں ڈال کے مشہد پہنچ گیا. زری کے سامنے گیا. خدا ہم سب کو یہ زیارت نصیب فرمائے. جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بھی مشکل ہو وہاں ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. انسان کو سکون آ جاتا ہے. مشکل حل ہونے سے پہلے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میری مشکل حل ہو گئی ہے. یہ شخص بھی کہتا ہے میں دعا کر رہا تھا، دعا کرتے کرتے مجھے سکون سا مل گیا، مجھے یقین ہو گیا میری مشکلات حل ہو گئی ہے. اب تو جاؤں گا، تہران پہنچوں گا تو پتہ چلے گا مشکلات حل ہوئی ہیں نہیں ہوئی. لیکن یہاں جب سکون آیا، میں نے شکریہ کیا امام کا اور میں واپس چل دیا. اگر آپ گئے ہوں تو آپ جوتے رکھتے ہیں، کفشداری ہے، وہ ایک ٹوکن سا دیتا ہے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ٹوکن نکالنے کے لیے، دیکھا جیب کٹ گئی ہے، ٹوکن بھی نہیں ہے. وہ جو تھوڑے سے پیسے تھے، واپسی کا کرایہ تھا، دوپہر کا کھانا تھا، وہ بھی جیب سے چلا گیا. اب اس کے دل میں طرح طرح کے خیال آنا شروع ہوئے کہ میں امام آپ کو دینے والا سمجھ کے آیا تھا، یہاں تو آپ نے جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی لے لیا. کہا واپس جاتا ہوں، امام سے گلہ کرتا ہوں. زری کے سامنے آیا، سلام کیا. کہتا ہے کہہ نہیں سکا، زبان پہ نہیں لا سکا، لیکن دل میں یہی تھا کہ آپ تو دیکھ رہے تھے نا، میں کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں آیا، میں بارہا آپ کے پاس آیا ہوں. پہلے جب آیا تھا میرے پاس اتنا ہوتا تھا، جیب کٹ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں تھی. اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں یہی سارا تھا. اب میں کس سے مانگوں، میں کیا کروں؟ آپ اگر دیکھ رہے تھے تو آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ آپ نے یہ کیوں لینے دیا کسی کو؟ خیر، وہاں سے آخری سلام کر کے کہتا ہے میں واپس چلا. کچھ کر تو سکتا نہیں تھا، مانگ بھی نہیں سکتا تھا. دل میں آیا نہ مانگوں کیا کروں، حرم پہ میں مانگ لیتا ہوں. یہ بھی کہتا ہے کہ میں اب اتنے پروفیشنل بیگر سے، خود تاجر تھا، اچھا خاصا تھا، آتے تھے، ہم کہتے تھے یہ بھیک مانگ رہے ہیں، پروفیشنل ہیں، جس سے بھی میں کہوں گا وہ یہی کہے گا. اس نے اس سے کہنے کی کوشش کی، اس سے کہنے کی کوشش کی، اس سے کہا نہیں کیا. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک سکہ اس کو ملا. اگر آپ 30 سال پہلے کی بات کرو، موبائل نہیں ہے اس زمانے میں، وہ سکے کا ٹیلی فون ہوتا تھا، سکہ ڈال کے فون کرو. اس کے ذہن میں ایک خیال آ گیا کہ ایک سکہ ملا ہے، اسے میں ڈالتا ہوں بوتھ میں جا کر، ایک نمبر رینڈم ملا دیتا ہوں مشہد کا. وہ سامنے تو نہیں ہوگا نا، کم از کم شرم تو نہیں آئے گی، سامنے لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اس سے میں مانگ لوں گا، اس کو کہوں گا کہ میں یہ اس حالت میں آ گیا ہوں، اگر کر سکتے ہو تو مجھے دوپہر کھانا چاہیے، واپسی کا ٹکٹ چاہیے. اس نے فون کیا، کسی نے اٹھایا، ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، یہ میرا معاملہ ہے اور یہ میری مجبوری ہے، آپ میری مدد کر سکتے ہیں. اس نے پوچھا آپ کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں ہیں؟ کہا میں فلکہ آپ پر ہوں اور یہ ٹیلی فون بوتھ ہے، اس سے میں فون کر رہا ہوں. کہا وہیں رہنا، میں آ رہا ہوں.
یہ خوش ہو گیا، چلیں پہلی ہی کال پہ ایک سے زیادہ تو کال کر نہیں سکتا تھا، ایک ہی چانس تھا، ایک ہی سکہ تھا، اس پہ جواب مل گیا۔ اور اس نے کہا کہ میں آتا ہوں، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، کوئی نہیں آیا۔ تھوڑا سا پھر مایوس ہو گیا کہ فون پہ اس نے تفصیل سے منع کرنے کے بجائے یہی کہا ہوگا میں آتا ہوں، انتظار کرو، نہیں آئے گا تو میں کیا کر لوں گا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک بڑی سی گاڑی رکی اور اس نے آواز دی کہ فلان صاحب آپ ہیں، آپ نے فون کیا تھا؟ کہا ہاں میں نے فون کیا تھا، آئیے تشریف لائیے، صاحب آپ کے انتظار میں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ جو آیا ہے یہ ڈرائیور ہے، وہ تو جانتا نہیں ہے کون ہے، یہ کوئی ڈرائیور آیا ہے، چلیں کوئی اچھی پارٹی کو فون لگ گیا، کرایہ تو دے ہی دے گا، کھانا بھی اچھا کھلا دے گا۔ اس نے گاڑی میں بٹھایا اور بہت بڑے سے بنگلے میں لے جا کے اس نے گاڑی پارک کی، اور وہ صاحب جو ہے مالک مکان وہ تیار انتظار میں ٹہل رہا ہے، آتے ساتھ ہی اسے گلے لگایا، اس کا بڑا استقبال کیا۔ میں نے کہا ایسے استقبال کر رہا ہے جیسے مجھے برسوں سے جانتا ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ بٹھایا، کھلایا، پلایا، تو کہا شکر ہے مجھے کھانا تو مل گیا، بس اب یہ پیسے دے دے واپسی کا کرایہ مانگتے ہوئے اب بھی شرم آ رہی ہے، ٹیلی فون پہ تو کہہ دیا تھا، سامنے کہنے اس نے باتوں میں لگایا، ہاں بتاؤ تمہیں کیا ہوا، کیوں ایسے مجبور ہو گئے؟ کہا میں بزنس مین تھا، میرا خسارہ ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، 200 ملین کا مجھ پر قرض آ گیا، اور کوئی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تو میں امام کے پاس آ گیا کہ امام میری مدد کریں۔ یہاں مدد تو نہیں ہوئی، جیب بھی کٹ گئی، جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ کہا کتنا نقصان ہو گیا، کتنا قرض ہے تمہارا؟ کہا 200 ملین۔ اور کہا اگر اب تم اپنا بزنس صحیح کرنا چاہو تمہیں کتنا اور سرمایہ چاہیے کہ تم اپنا کام بھی کر سکو؟ 60-70 ملین ہو جائے تو وہ بھی چل جائے گا۔ کہا اب مجھے اجازت؟ کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ چیک بک اس نے تیار رکھا ہوا تھا، ایک چیک کاٹا اور چیک مجھے پکڑایا 200 ملین۔ دوسرا چیک کاٹا 70 ملین کا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس وقت ایک بچہ داخل ہوا چائے لے کر، اس نے اس بچے کو گلے سے لگایا اور رونا شروع کیا۔ یہ کہتا ہے رونا تو مجھے چاہیے تھا، خوشی سے مجھے رونا چاہیے تھا، مجھے اتنا بڑا سرمایہ مل گیا اور دینے والا رو بھی رہا ہے، شکریہ بھی ادا کر رہا ہے۔ کہا ماجرا کیا ہے، داستان کیا ہے؟ اس نے پھر سنانا شروع کیا۔ کہا یہ میرا بیٹا سرطان کا مریض ہو گیا تھا، میں نے بڑا علاج کرایا، مشہد میں علاج کرایا نہیں ہوا، تہران گیا علاج کرایا نہیں ہوا، کہا یہ لا علاج ہے، میں لندن چلا گیا، وہاں میں نے علاج کرانا شروع کیا، وہاں بھی سارے ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے تھے اور کہا جا رہا تھا علاج نہیں ہے، آخری ٹیسٹ رہ گیا تھا کہ یہ اگر اس کا نیگیٹو آ گیا تو کوئی علاج شروع ہو سکے گا، نہیں تو یہ لا علاج ہے۔ وہاں کسی نے کہا کہ تمہیں دعا کرنا نہیں آتی کیا؟ ایک آدمی ایسی آیا کہ دعا کرو، کسی کو وسیلہ بناؤ، تمہارا بچہ اب ان علاج سے بچ نہیں سکتا۔ کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ میں نے دعا اس طرح تو نہیں کی۔ ہم دعا پڑھتے ہیں نا، کل ہو سکتا ہے ہم قیامت کو جا کے کہیں خدا سے خدایا میں ہر جمعرات کو دعا پڑھتا تھا، میں ہر جمعرات کو دعائے کمیل پڑھتا تھا، اور فلاں قاری کے ساتھ جا کے جس کی بہت اچھی آواز ہے میں دعائے کمیل پڑھتا تھا۔ شاید ہمیں کہے دعا پڑھنے کے لیے کب کہا تھا؟ دعا کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو نے دعا کی بھی کبھی؟ یہ صرف پڑھتے رہے۔ یہ کہتا ہے میں دعائے کمیل پڑھنے کے لیے تو بہت جاتا تھا، حرم بھی جایا کرتا تھا، لیکن دعا میں نے کی نہیں تھی۔ اس شخص نے جب کہا دعا کرو، کسی کو وسیلہ بناؤ، تو میں نے امام رضا کو وسیلہ بنایا۔ میں نے کہا امام اگر آپ نے میرے بیٹے کو شفاعت دی تو میں آپ کی زائر کی عزت کروں گا، آپ کے زائر کی حاجت روائی کروں گا۔ کہتے ہیں جو آخری ٹیسٹ آیا تو وہ نیگیٹو تھا، اور ٹیسٹ کیے، میرا بچہ، انہوں نے کہا اس کو تو کچھ ہے ہی نہیں، اسے تو شفا مل گئی ہے۔ میں نے کہا کوئی علاج، کوئی آپریشن، کوئی کیمو تھراپی، کوئی ریڈیو تھراپی کا کچھ بھی نہیں، جب اس کو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں بچے کو واپس لے کے آیا اور میں نے یہاں بھی سارا دوبارہ ٹیسٹ کرایا، سب نے کہا یہ بالکل صحیح ہو گیا۔ انسان ہے، اتنی بڑی چیز ہونے کے باوجود بھی وہ بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے میں اپنا وعدہ بھول گیا، میں نے جو امام سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی زائر کی مدد کروں گا، اسے خوش کروں گا، میں بھول گیا۔ کل رات امام میرے خواب میں آئے کہ تجھے اپنا وعدہ یاد ہے؟ میرا زائر کل آ رہا ہے، وہ پریشان حال ہے، اس کی مدد کرنا۔ میں پریشان تھا کہ میں اس زائر کو کہاں سے ڈھونڈوں،
مجھے کیا پتا وہ کون سا زائر ہے، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو میں نے برطرف کرنا ہے، اتنے میں تمہارا فون آ جاتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سے کبھی کبھار جو لیا جاتا ہے وہ دینے کے لیے لیا جاتا ہے۔ وہ جس پیسے پہ تمہیں اعتماد تھا، جس پہ تم بھروسہ کر رہے تھے، وہ تم سے لیا جاتا ہے تاکہ جو حقیقی بھروسہ ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ دینے والے مقام پر ہیں، یہ لینے والے نہیں ہیں۔ ان کی سیاست بالکل مختلف سیاست ہے، ان کی زندگی، ان کی حکومت بالکل مختلف حکومت ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب جو کہتے ہیں شاید کوئی ایک ایسا فرد ہو جو مجھ سے کمتر ہو میری حکومت میں، اور وہ خود حکمران ہے 50 سے زیادہ ملکوں کا آج کل کے حساب سے۔ یہ عطایہ امیر المؤمنین ہے۔ اور یہ ماہ مبارک، اس ماہ مبارک میں علی کا انداز ہی مختلف تھا۔ علی انتظار میں ہر روز پوچھتے ہیں، کبھی حسین سے پوچھتے ہیں آج کتنے روزے ہو گئے، کبھی حسن سے پوچھتے ہیں کتنے روزے رہ گئے۔ ہر روز کسی ایک کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار تھا، آج کی رات ام کلثوم کے گھر میں ہے۔ ام کلثوم علی کی معرفت رکھتی ہے، سفرہ بچھایا۔ ایک بیٹی جب یہ پتا ہو کہ یہ باپ کی آخری رات ہے تو کتنا سفرے کو سجائے گی۔ ایک نمک رکھا، ایک دودھ رکھا اور ایک روٹی کو رکھا۔ جب علی نے دیکھا تو فرمایا، بیٹی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ علی نے 2 طعام کھائے ہو؟ جب نمک کو اٹھانا چاہا تو کہا نہیں، دودھ کو اٹھا لو۔ نمک اور روٹی سے افطار کیا، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے۔ وہ وقت بھی آ گیا جب مسجد کی طرف نکلے، وہ مرغابیاں جن کے آرام کا وقت ہوتا ہے، طلوع فجر سے پہلے سو رہی ہوتی ہیں، انہوں نے علی کا راستہ روکا، انہوں نے چیخ و پکار کی۔ جب ام کلثوم نے پوچھا، بابا یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا، بیٹا ابھی ان کے نوحہ کرنے کا وقت ہے، جب میں واپس آؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ امیر المومنین تشریف لے جاتے ہیں، گلدستہ آذان میں کھڑے ہو کر آذان دیتے ہیں، لوگوں کو بیدار کرتے ہیں۔ نماز شروع کی، دوسرے سجدے میں ابن ملجم ملعون آگے بڑھا، یہاں علی کی تسبیح تبدیل ہوئی۔ علی نے کہا، فزت ورب الکعبہ۔ وہاں جبرائیل کی تسبیح تبدیل ہوئی، تہدمت واللہ۔ اس آواز کو حسنین نے سنا، زینب و ام کلثوم نے سنا۔ امام حسن تشریف لائے، فرق شکافتہ ہے، اب مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر میں ڈال رہے ہیں۔ فرمایا، بیٹا نماز مکمل کرو۔ یہ وہ عظیم نماز ہے جسے 2 اماموں نے مکمل کیا۔
امام کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا، ایک گلیم میں ایک چادر میں رکھا اور اٹھا کر بیت الشرف کی طرف لے جایا گیا۔ جب گھر نزدیک آیا تو غیرت کے امام نے فرمایا میرے ساتھیو تم واپس چلے جاؤ، میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں دیکھ کر جو گریا کریں گی، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں میں پڑے۔ میں عرض کروں گا مولا آپ کربلا میں تشریف لائیے، یہی زینب ہے، نامحرموں کا مجمع ہے۔ آگے بڑھ کر کہتی ہے واہ محمد ھذا حسین مقدم۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون